بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے 30 سال اس ملک کے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں نے، جن ڈاکوؤں نے اس ملک کے اوپر حکومت کی، انہوں نے صرف پیسہ نہیں چوری کیا، انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات بھی ساتھ تباہ کر دی۔ انہوں نے اس طرح کا ایک ملک میں فضا بنا دی کہ کوئی کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے، کہ انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی ایسی، جب میڈیا پہ بھی بیٹھتے تھے اور کئی میڈیا والے نے بھی اس ملک میں جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، پیسے کی چوری سے زیادہ بڑا نقصان پہنچایا ہے، وہ یہ کہ ہمیں ایسے پاکستان میں ایک فضا بنا دیا ہے کہ جناب کرپشن تو ہوتی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ایک مثال بتا دیں آج کہ ایک ملک خوشحال بھی ہو اور وہاں کرپشن بھی ہو، اور کرپشن کون سی، ملک کو کون سی کرپشن تباہ کرتی ہے؟ پٹواریوں کی اور تھانے داروں کی، نہیں میں سن رہے ہیں، پٹواریوں کی، تھانے داروں کی، سرکاری نوکروں کی، تنگ کرتی ہیں لوگوں کو، لوگ تنگ ہوتے ہیں رشوت کے، لیکن ملک تباہ نہیں کرتی۔ ملک تباہ کرتا ہے، ایک ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر کرپشن کرنی شروع کر دے، تب ملک تباہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں؟ اب یہ ذرا سن لیں، کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت بھی کرنا، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں جب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جب میں پیسہ چوری کرتا ہوں تو میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں وہ پیسہ ملک سے باہر لے کے جاؤں، نہیں تو لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ اس لیے میں چوری کرتا ہوں، پہلا نقصان، اس چوری کے پیسے کو جب میں ملک سے باہر بھیجتا ہوں تو میں اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ اور جب آپ کا پرائم منسٹر شروع ہو جائے چوری کرنے، اور بڑے بڑے اس کے اور اس کے بچوں کے باہر محلات اور لندن کے سب سے امیر علاقوں میں، اور اس کے وزیر بھی پھر شروع ہو جائیں کاما لے کے پیسے باہر نکالنا، تو تب وہ ملک تباہ ہوتا ہے اور مقروض ہوتا ہے، تب اس ملک پہ قرضے چڑھ جاتے ہیں، تب وہ ملک کے اوپر یہ گلوں میں زنجیر پڑ جاتی ہے قرضوں کی، تب اس ملک کو جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے دوسرے ملکوں سے۔ اور کبھی بھی ایک ملک جو قرضوں کے دوسروں سے مانگتا ہے اور جو امداد مانگتا ہے، اس کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو نقصان انہوں نے کروایا، جو ساج سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی باہر ہیں، منشی بھی باہر ہے، داماد بھی باہر ہے، سب باہر، اور سارے ایسے شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بھی ان کی ذرا دیکھ رہا تھا، کوئی ان کی وہ ٹی وی پہ آتا ہے کہ اسحاق ڈار، وہ بھی سب سے مہنگی گاڑی رولز رائس بینٹلی، اس کے بچے بھی رولز رائس بینٹلی، نواز شریف کے بھی۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ پیدا ہی برطانیہ کے بڑے بڑے محلوں میں ہوئے تھے، یہ گوال منڈی میں نہیں پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق ڈار کا تو لگتا ہے ایسے کہ باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی، مے فیئر میں رولز رائس کی دکان تھی۔ کدھر سے یہ پیسہ آیا؟ کدھر سے آیا پیسہ؟ اور ایک ان کے پاس ایک کاغذ نہیں بتانے کے لیے کہ یہ پیسہ یہاں سے باہر گیا کیسے، اور اخلاقیات کیسے تباہ کی۔ یہ ہمیں بتانا نہیں چاہتے، یہ بری چیز ہی نہیں ہے، سب کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ منڈی لگی ہوئی ہے، سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے، سینیٹر بننے کے لیے قیمتیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں لگی، یہ 30 سال سے ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ کو خریدتے ہیں۔ سب نہیں بکتے، لیکن کئی بکتے ہیں،
اور یہ 30 سال سے ہو رہا ہے اور پتہ بھی سب کو ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ ممبر آف پارلیمنٹ جو ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ ووٹ لے کے آتا ہے وہ بتائے کہ کسے ووٹ دے رہا ہے, کس کو وہ سینیٹر کا ووٹ دے رہا ہے. یہ ساری جماعتیں جمع ہو کے کہہ رہی ہیں کہ نہیں خفیہ ووٹ دو. اب مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ ایک وقت پہ تو سب کہتے تھے کہ نہیں جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, آج آپ کہہ رہے ہیں خفیہ ووٹ دو. کیا یہ تبدیلی کدھر سے آئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں تبدیلی کدھر سے آئی ہے. یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہ یہ ہمیں گرا سکے, پہلے منار پاکستان ادھر بچارے فلاپ ہو گیا, فیٹف کی لیجسلیشن میں بلیک میل کرنے کی کوشش ادھر رہ گئے, کرونا پہ کوشش ان کا خیال تھا کہ ہم گورنمنٹ رہ جائے گی, وہاں اللہ نے کرم کیا ہمارے پہ. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سینٹ کے اوپر ہمارے لوگوں کو خرید کے کسی طرح اپنے زیادہ سینیٹر لے آئیں. اب بتائیے یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کبھی جمہوریت میں بھی کوئی پیسے دے کے آتا ہے؟ پچھلے الیکشن میں پختونخوا کے اندر کوئی 17-18 پہ ایک ایم پیز کی ووٹ کے اوپر ایک سینیٹر بنتا تھا. پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹر آ گئے اور ان کے کتنے ایم پیز تھے؟ 6 ایم پیز. 6 ایم پیز پہ 2 سینیٹر آ گئے جبکہ ایک سینیٹر 17 ووٹوں پہ بنتا تھا. تو یہ کیسے آیا؟ یہ پیسہ چلا, سب کو پتہ پیسہ چلا. تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو, یہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خفیہ بیلٹ ہو. یہ ہوتا ہے جب ایک ملک کی اخلاقیات تباہ کر دی جاتی ہے. کسی بھی ملک میں مہذب معاشرے میں کسی کی جرت نہ ہو یہ کہنے کی کہ خفیہ بیلٹ ہو, جب آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں رشوتیں دی جاتی ہیں, رشوت دے کے سینیٹر بنتا ہے اور رشوت دے کے ممبرز آف پارلیمنٹ کی ووٹ خریدتا ہے. اور جو سینیٹر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بن کے آئے گا وہ کیا عوام کی خدمت کرنے آئے گا؟ وہ عوام کا خون چوسنے آئے گا, وہ پیسے بنانے آئے گا. کوئی ایسے بھی کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو کہ میں پیسہ بنا سکتا ہوں. اس لیے یہ قوم ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑی ہے. ایک طرف پاکستان کی عوام ہے, ایک طرف یہ ڈاکو اور ان کے ساتھ جو ان کا مافیا ہے, اور انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی.